نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر جامع مسجد حاضہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارا آنا نماز جمعہ کو ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان لمحات کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ یقیناً یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا یہ جو مہینہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے کہ جس کے اندر وہ عظیم رات جس میں اللہ رب العزت بے حساب بخشش و مغفرت فرماتا ہے اپنے بندوں کی، شب برات جس میں اندر اللہ رب العزت آئندہ آنے والے جتنے بھی سال ہیں اس حوالے سے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کا رزق اس پہ اپڈیٹ کر دو، لکھ دو، اس میں کون کون پیدا ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دو، اور کون کون اگلے سال نہیں ہوگا یہ بھی اس میں لکھ دو۔ بندے کے نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس رات کو پیش کیے جاتے ہیں، تو اس لیے اس دن اور رات میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اگلے جمعۃ المبارک میں گفتگو کی جائے گی۔ آج کا موضوع سیدنا مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام، وہ عظیم شخصیت جن کی ولادت 4 شعبان المعظم کو ہوتی ہے۔ جب بھی دنیا کے اندر وفا کا تصور آتا ہے تو سب سے پہلا خیال مولا غازی عباس کا آتا ہے، کیونکہ وفادار اور بھی بڑے گزرے ہیں لیکن جس نے اہل بیت نبوت کے ساتھ وفاداری نبھائی ہو اس کی شان کا عالم کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ وفا ملتی کیسے ہے، ملی کہاں سے کہ آج پوری دنیا آپ کو غازی عباس کی وفا سے یاد کرتی ہے۔ یہ کیسے ملتی ہے وفاداری انسان کو، آج ہم نے اس پر گفتگو کرنی ہے کہ یہ کیسے ملی۔ میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ اور آپ ڈرائیے عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ پیغام اور یہ ڈر سنائیے۔ جب یہ اللہ رب العزت پر وحی نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر یہ وحی نازل فرمائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ابھی 9 عمری کی عمر ہے، ابھی 9 سال کی عمر ہے، پاس بلایا اور فرمایا کہ جاؤ سارے کے سارے جتنے بھی قریش کے جو کفار ہیں ان کے سردار ہیں ان کو بلا کر لاؤ، آج ان کی دعوت کرنی ہے اور آج اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ تفسیر مظہری ہے، جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو یہ حکم ہوتا ہے، ساتھ ہی آپ حکم دیتے ہیں کہ ایسا کرنا بکری کی ایک ران ہے وہ پکا لینا، روٹیاں ہو جائیں گی، دودھ ہو جائے گا۔ آج ان قریش مکہ کی
دعوت کرنی ہے اور دعوت میں بعد میں دعوت توحید دینی ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا گھر ہے، سب کو کفار کو بلا لیا جاتا ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب تک لوگ آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خود کھانا ڈال ڈال کر دے رہے ہیں، وہ سارے کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں پر بلانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی تمہیں اس کی طرف دعوت دی جائے، دعوت توحید دی جائے، پیغام دیا جائے۔ جب لوگوں کو قریب کرنا ہو نا تو ان کو دعوت پر بلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ جب بلایا کسی نے بات نہیں سنی، سارے اٹھ کر چلے گئے، کھانا کھا لیا تھا۔ دوسرا دن ہوا، دوبارہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا کے دوبارہ ان کو بلا کر لاؤ، آج پھر دوبارہ سے یہی لنگر پکانا ہے اور دعوت دے کر آنی ہے۔ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، دوسرا دن ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کا کھانا کھلا دے چکتے ہیں، دودھ دے دیا، دودھ بھی پلا دیا، جب سارا کچھ انہوں نے کھا لیا تو بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور آپ نے دعوت توحید ان کے سامنے پیش کی، دعوت حق رکھی۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، قبول کوئی نہیں کر رہا، آگے سے بات کوئی نہیں کر رہا۔ جب یہ بات ہوئی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم 9 سال کی عمر ہے، اب اعلان وفا، 9 سال کی عمر ہے اور کھڑے ہو کر کفار کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کوئی اور آپ کا ساتھ دے نہ دے، میں علی آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کے ساتھ وفا کروں گا۔ تو پھر یہاں سے آغاز ہوتا ہے مولا علی کی وفا کا۔ جب وفا کا اعلان کر دیا تو یہ وفا آپ کی نسل میں بھی چلی۔ جو مولا غازی عباس ہیں وہ بیٹے ہیں مولا علی کے، جب آگے یہ نسل در نسل یہ وفا چلتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ وفا ملتی کیسے ہے، ملی کیسے ہے۔ تو پھر ہمیں جب یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک جھلک تھی جو آپ نے کافروں کے سامنے اعلان کر دیا، اور آپ نے اعلان کر کے یہ فرما دیا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کے ساتھ وفاداری کروں گا۔ اگر ہم اس سے بھی پہلے جائیں، 9 سال پہلے جائیں، اور 9 سال پہلے جا کر اعلان جو ہوا وہ کعبے میں جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، اعلان پھر اسی وقت ہو چکا تھا کہ میں دنیا میں آنے کے بعد کسی کو نہیں دیکھوں گا، صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروں گا۔ جب دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے کے بعد آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آ کر 3 دن کے بعد آنکھ کھولی، اور آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ تو پہلا اعلان تو تب ہو گیا تھا وفاداری کا کہ دنیا میں آنے کے بعد کسی کو نہیں دیکھنا، صرف محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، یہ پہلا اعلان۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا اعلان کب ہوا، جب کافروں کا مجمع ہے اور اس میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کوئی اور مانے یا نہ مانے میں تو مصطفیٰ کا وفادار رہوں گا، یہ دوسرا اعلان۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 3 سال شیب ابی طالب میں جب سوشل بائیکاٹ کر دیا یہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا، تو آپ جناب ابو طالب کے گھر میں جو 2 گھاٹیوں کے درمیان جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے 3 سال تک محصور رہے، اور مولا علی آپ کے ساتھ تھے۔ تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وفاداری کا کیا عالم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر سوتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بستر پر سلاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کافر حملہ کریں اور کافروں کو پتہ ہو کہ یہ بستر جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے ہیں وہاں پر جا کر ہم حملہ کر دیں، جب حملہ کریں گے تو معاذ اللہ ہم آپ کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو اس لیے مولا علی آپ کے بستر پر سوتے تھے تاکہ حملہ ہو تو مجھ پر ہو اور کسی پر نہ ہو۔ تو 3 سال تک یہ وفاداری کرتے رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کی رات ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ آج رات آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی میرے بستر پر آپ نے آرام کرنا ہے اور صبح اٹھ کر امانتیں واپس کر کے آنی ہے۔ اس وقت بھی وہ بستر کہ جہاں پر تلواروں کے سائے میں تھا، وہاں پر جو کافر انتظار میں تھے کہ کوئی سوئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہوں اور ہم جا کر حملہ کر دیں، اس وقت بھی وفاداری کا جو عالم تھا وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ
اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر آرام فرما رہے تھے تاکہ حملہ ہو تو مجھ پر ہو، حضور کو کچھ نہ ہو۔ یہ وفاداری کا عالم تھا جو ہمیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس کے اندر نظر آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ فیضان، تین اماموں کا جو فیضان ہے، مولا علی، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام، آپ کی ذات کا جو وفاداری کا فیضان ہے، یہ وفاداری کا فیضان ہمیں مولا غازی عباس علمدار کے پاس بھی نظر آتا ہے کہ یہ وفاداری کا فیضان جس وجود کے اندر شامل ہو جائے اس کو حضرت سیدنا عباس کہا جاتا ہے۔ تو جب وفاداری ہم دیکھتے ہیں کہ خون کے اندر آ جاتی ہے، یہ وفاداری جب خون کے اندر آ گئی تو پھر ایک جھلک ہمیں پھر نظر آتی ہے کہ کربلا کا میدان ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی آپ اپنے بازو کٹوا دیتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پانی کا مشکیزہ ہے خیمہ حسین تک پہنچ جائے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو جو حضور کی خاطر مولا علی جان قربان کر دیتے ہیں، حضور کی خاطر مولا علی جان دینا بھی جانتے ہیں اور حضور کی خاطر مولا علی جان لینا بھی جانتے ہیں، تو سب کچھ کس کی خاطر تھا؟ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری کی خاطر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر تھا۔ اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کوئی لڑکا چوری کرے، اس کو پولیس پکڑ لے تو پولیس سب سے پہلے اس کے باپ کا پوچھتی ہے۔ اگر پولیس کو اس کے باپ کا پتہ ہو تو وہ کہتی ہے اس کا باپ بھی ایسا ہی ہے، اور اگر باپ کا نہ پتہ ہو، تعارف نہ ہو، تو وہ یہ کہتی ہے اس کا باپ بھی ایسا ہی ہوگا۔ جتنی بڑی چوری ہوگی، جتنا بڑا نقصان کیا ہوگا تو بات باپ تک جاتی ہے، یہ عام دنیا کا قانون ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کربلا کے میدان کے اندر ہم دیکھتے ہیں علی کے بیٹے ہیں اور وفا کا اعلان کر رہے ہیں، یزیدی فوج سامنے ہے اور لڑ رہی ہے۔ یزیدی فوج آپس میں بات کرتی ہے کہ یار یہ تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا دین کی خاطر سب کچھ قربان کر رہے ہیں، یہ سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ یزیدی فوج پریشان ہے، حیران ہے۔ وہ جب حیران ہو جاتی ہے تو ان میں سے ایک یزیدی فوج کا بندہ کھڑا ہو کہتا ہے یار انہاں دا باپ بھی ایسا ہی تھا، ان کا باپ بھی ایسا ہی تھا۔ حسین ابن علی وہ ذات ہیں جو دین کی خاطر سب کچھ قربان کر رہے ہیں، جو دین پر وفا کر رہے ہیں، اور عباس وہ ہیں جو حسین پر وفا کر رہے ہیں، جو حسین پر سب کچھ لٹا رہے ہیں، وفا کو مکمل کر رہے ہیں، اسے عباس کہا جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یار ان کا باپ بھی ایسا تھا۔ کیوں؟ حسین ابن علی کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ان کا باپ بھی ایسا تھا، عباس ابن علی کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کا باپ بھی ایسا تھا۔ کیوں؟ باپ دونوں کا ایک، باپ دونوں کا ایک ہے۔ تو یہ جو محبتیں ہیں یہ وفا کا پیکر اس لیے بن جاتی ہیں، جو غازی عباس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ وفا کا پیکر اس لیے بن جاتی ہیں، پوری دنیا میں وفا کے نام سے اس لیے معروف اور مشہور ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ دین کی بقا کے لیے جو بھی اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت یہ کام کرنے کی برکت کے صدقے سے اللہ رب العزت اس بندے کو باقی رکھ دیتا ہے، اس بندے کو بقا عطا فرما دیتا ہے۔ تو عباس کی ذات وہ ہیں جو استقامت کے ماحول میں، سخاوت کی قربت میں، شہادت کی سنگت میں، شجاعت کی گود میں پلی بڑی ہوئی، تو پھر اس سے ہم یہ توقع ہی کریں گے کہ وہ بڑا کارنامہ سر انجام دیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ وفا ان کے خون میں شامل تھی۔ اب چونکہ جو والدہ تھیں ان کا نام تھا ام البنین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی بشارت تھے حضرت غازی عباس۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی ذات اقدس سے آپ نے جو وفا حاصل کی، جو وفا آپ کے خون میں شامل ہوئی، وہ اس طرح سے تھی کہ مواخات مدینہ ہے، یہ دوہرا فیضان جو ماں کی طرف سے بھی ملتا ہے اور باپ کی طرف سے بھی یہ وفا کا ملتا ہے۔ باپ کی طرف سے کیا تھا جو فیض تھا وفا کا؟ وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مواخات مدینہ ہے، انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کروا رہے ہیں،
اور پھر ہم دیکھتے ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندے کو فلاں کا بھائی بنا دیا, فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. تو دنیا, بولو ذرا, دنیا, اب دنیا اور آخرت میں میرا. حضور اپنا بھائی کہہ رہے ہیں مولا علی کو, لیکن مولا علی نے ساری زندگی حضور کو اپنا بھائی نہیں کہا. بھائی تھے لیکن بھائی نہیں کہا, بلکہ جب بھی کہا آقا, مولا, سردار, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا. اللہ اکبر, قربان جائیں, اپنا بھائی قرار دیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں مولا غازی عباس ہیں اور آپ بھائی ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اور حسن علیہ السلام, بھائی ہیں. ساری زندگی امام حسن اور حسین انہیں اپنا بھائی کہتے رہے غازی عباس کو, لیکن غازی عباس نے کبھی مڑ کر یہ نہیں کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں. یہ محبت اور وفا کا عالم سمجھ آئے گا آپ کو. کیوں؟ ان کا باپ بھی ایسا تھا کہ جب حضور نے کہا اے علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے, بھائی تو تھے لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ حضور میں آپ کا بھائی ہوں, بلکہ یہ کہا کہ حضور آپ میرے آقا اور مولا و سردار ہیں. یہی وفا ہمیں نظر آتی ہے مولا غازی عباس میں کہ حضرت حسن اور حسین کہتے ہیں اے عباس تو ہمارا بھائی ہے, لیکن حضرت عباس کہتے ہیں آپ میرے آقا اور مولا ہیں, آپ میرے آقا اور مولا ہیں. یہ منظر ہمیں میدان کربلا میں نظر آتا ہے کہ جب دونوں بازو شہید ہو چکے ہیں, کٹ چکے ہیں کربلا کے میدان کے اندر, اور مشکیزہ منہ پر پکڑ کر آپ واپس آ رہے ہیں. وہ یزیدی فوج کے لشکر کے لوگ جب تیر مارتے ہیں, تیر جا کر لگتا ہے اور وہ مشکیزہ نیچے گر جاتا ہے, اس وقت آپ عرض کرتے ہیں اے میرے آقا مجھے سنبھال لیجئے. حضرت امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھ کر پکڑتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وقت شہادت قریب ہے. اب وہ جملے سنیے گا, حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے عباس ساری زندگی گزر گئی, تو نے کبھی, ہم تجھے کہتے رہے کہ تو ہمارا بھائی ہے, لیکن تیری زبان سے کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ تو نے ہمیں اپنے بھائی کہا ہو, تو نے ہمیں کبھی اپنا بھائی کہا ہو. بس ایسا کر دو کہ اب آخری لمحات ہے تمہارے, اللہ رب العزت نے تمہاری شہادت کو قبول فرما لینا ہے, بس آخری لمحات کے اندر اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ میں تمہارا بھائی ہوں, میں تمہارا بھائی ہوں, صرف یہ کہہ دو. اللہ اکبر. وہ جواب دیتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کندھوں پر بٹھایا ہوتا تو کہہ دیتا, مصطفیٰ نے کندھوں پر بٹھایا ہوتا تو کہہ دیتا, زہرا نے دودھ پلایا ہوتا تو کہہ دیتا, زہرا نے دودھ پلایا ہوتا تو کہہ دیتا, ان رتبوں میں سے کوئی رتبہ پایا ہوتا تو کہہ دیتا, ان رتبوں میں سے کوئی ایک رتبہ بھی اگر پایا ہوتا تو میں کہہ دیتا. تو تیری نعلین اٹھاؤں میری معراج یہی ہے, تیری نعلین اٹھاؤں میری معراج یہی ہے, میرا تخت یہی میرا تاج یہی ہے, میرا تخت یہی میرا تاج یہی ہے. تو کیا تھا کہ جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بھائی ہونے کے باوجود بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں. یہ وفا کہاں سے ملی تھی؟ مولا علی کی ذات سے ملی تھی. اب آئیے یہ جو وفا کا عالم ہم دیکھتے ہیں کہ ماں سے وہ وفاداری کیسے ملی. حضرت ام البنین یہ بھی وفادار تھیں, اور ان کی وفاداری کے پیچھے سیدہ بطول زہرا کی دعا تھی. اور میں یوں کہوں کہ عباس کی وفاداری کے پیچھے ام البنین کا کردار تھا, اور ام البنین کی وفاداری کے پیچھے عطائے زہرا بطول تھی, عطائے زہرا بطول تھی. اب دیکھتے ہیں ہم کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا جب وقت وصال آیا تو آپ نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو قریب بلایا, اور آپ نے حکم دیا یہ کرتا بھی لے لو, اور میں تمہیں نام دے کے جا رہی ہوں عباس. میرے بعد کسی بہادر قبیلے کی عورت سے شادی کرنی ہے, کسی بہادر عورت
جو قبیلہ جو بہادری کے اعتبار سے مشہور ہو اس عورت سے شادی کرنی ہے، میں تمہیں نام بھی دے کر جا رہی ہوں، کرتا بھی دے کر جا رہی ہوں۔ ارے قربان جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دختر پر جو اس اختیارات کی مالکہ ہیں کہ آپ وہ عظیم بیٹی ہیں کہ جس نے پہلے ہی بتا دیا کہ نام عباس رکھنا ہے، نام عباس رکھنا ہے، اور بتا دیا کہ میرے بعد تمہیں بیٹا ہوگا، میرے بعد تمہیں بیٹا ہوگا۔ ارے نبی کی بیٹی کے اختیار کا یہ عالم ہے تو نبی کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کی بیٹی جو جانتی تھی کہ کربلا کے میدان میں میرا حسین جائے گا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حسین کے ساتھ ایسا کوئی اس کا بھائی ہو جو شجاعت کا پیکر بھی ہو، جو وفاداری کا پیکر بھی ہو، جو محبت کا پیکر بھی ہو، جو کربلا میں اس کے ساتھ جائے، جو کربلا میں اس کے ساتھ جائے۔ تو اس لیے آپ نے نام بھی دے دیا اور کرتا بھی دے دیا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے عباس کا نام تجویز کیا، عباس رکھا۔ اب قربان جائیں کسی کا نام پھوپھی رکھتی ہے، کسی کا نام اس کی خالہ رکھتی ہے، کسی کا نام اس کا ماموں رکھتا ہے، مختلف خاندان والے جو ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے نام رکھتا ہے، مگر قربان جائیں جس کا نام بطول زہرا خود رکھے اسے عباس کہتے ہیں، جس کا نام رسول خدا کی بیٹی رکھیں اسے عباس کہتے ہیں، اور پھر جس کا نام بھی زہرا کی عطا ہو اور جس کا مقام بھی زہرا کی عطا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ تو پھر اس کے نام کے اندر اتنی بڑی لطافت ہو اور پھر اس کے مقام کے اندر اتنی بڑی بلندی ہو تو پھر اس کے اندر وفا کیوں نہیں ہوگی؟ وفا کیسے نہیں ہوگی؟ اب عباس ہے نا، عین بے الف سین، 4 حرف بنتے ہیں ویسے تو، لیکن ہے 5 کیونکہ با کے اوپر شد ہے، چلو ہم 4 لے لیتے ہیں۔ عین، عباس کے نام کی جو عین ہے یہ علی کی عین اس سے لی گئی ہے، علی کی عین سے عین لیا گیا، بطول کی با سے یہ با ماخوذ کی گئی، احمد کی الفت سے الف لی گئی، اور پھر سین حسن اور حسین علیہم السلام کی مشترکہ سین سے اس کو تجویز کیا گیا۔ جب فیضان نبوت بھی ہو، فیضان شجاعت بھی ہو، فیضان ولایت بھی ہو، فیضان طہارت بھی ہو، فیضان سخاوت بھی ہو اور فیضان شہادت بھی ہو، جب یہ 5 عناصر، 5 قسم کے فیضان جس ذات میں جمع ہو جائیں اس کو عباس کہا جاتا ہے، اس کو عباس کہا جاتا ہے۔ اب آئے ذرا لغت میں دیکھتے ہیں، لغت میں عباس اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کو اپنے پنجوں پر اس طرح سے دبوچ لے کہ شکار کا سانس بند ہو جائے، شکار کا جسے کہتے ہیں بپھرا ہوا شیر، بپھرا ہوا شیر جو اپنے دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اپنے دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ وفا کہاں سے ملی تھی؟ ماں کی طرف سے۔ جب ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وصال کے بعد شادی ہوئی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے، جب آپ گھر آتی ہیں، گھر آنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جس چارپائی پر، جس بستر پر، جس چارپائی پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ آرام فرمایا کرتی تھیں، اس چارپائی کے ایک پائے کو پکڑ کر روتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، اے سیدہ، میں اس گھر میں مالکن بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ تیرے بچوں کی خادمہ بن کے آئی ہوں، تیرے بچوں کی خادمہ بن کے آئی۔ تو جب ماں کے اندر وفا کا یہ عالم تھا تو پھر بیٹے بھی غازی عباس جیسے ہوتے ہیں جو وفا کا خود پیکر ہوتے ہیں۔ جنگ صفین کے اندر آخری واقعہ بیان کر کے ٹائم، جنگ صفین کے اندر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو جو سامنے کی فوج تھی انہوں نے لڑکارا اور کہا کہ بھیجو اپنی طرف سے کسی کو لڑنے کے لیے۔ تو آپ کے 18 بیٹے تھے، آپ نے جب اعلان کیا کہ میرے بیٹوں میں سے کون آئے گا آگے، تو امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اب آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے آپ کو روک دیا اور کہا کہ کوئی اور آگے آئے۔
اب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آپ کے دونوں میں ایک دل میں بات آئی کہ ہمارے بابا جان نے ہمیں روک دیا ہے، تو کیا عرض کی بابا جان ہم آپ کے بیٹے نہیں، آپ باقیوں کو بلا رہے ہیں؟ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے جواب دیا، یہ تم جو بات کر رہے ہو بیٹے نہیں، بیٹے تھے، بیٹے تھے۔ میدان مباہلہ کے اندر جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اے رسول ان کو بول دو کہ تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم کو اپنے ساتھ اپنا بیٹا بنا کر لے کر گئے۔ تب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں، اس لیے تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بیٹے ہو۔ پھر مولا غازی عباس، اس سے پہلے محمد بن حنفیہ، اس سے پہلے جعفر بن علی، اور اس سے پہلے اور بھی بیٹے آگے آتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کتنی دیر میں آپ ان لشکروں کا صفایا کر دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی فجر کی اذان ہے، ہم مغرب کی نماز تک واپس کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ڈیمانڈ کیا تھی؟ کسی نے کہا کہ 3000 کا لشکر ہمارے ساتھ بھیجیں، کسی نے کہا 1000 کا لشکر بھیجیں، اور آپ کی تلوار بھی چاہیے، آپ کی دستار بھی چاہیے، آپ کا سب کچھ چاہیے، تب ہم جائیں گے اور لڑیں گے۔ لیکن جب غازی عباس کی باری آتی ہے اس وقت آپ نے فرمایا کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، کیا کیا اپنے ساتھ جنگ کے لیے لے کے جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی اجازت چاہیے، بس آپ کی اجازت چاہیے۔ جب مولا غازی عباس کو آپ پکڑ کے اندر لے کر گئے کمرے کے اندر، اپنی تلوار ذوالفقار بھی ہاتھ میں تھمائی، اپنا جبہ بھی اتار کر آپ کو پہنایا، 12 سال کی عمر تھی، اور دستار بھی پکڑائی اور کہا کہ اب جاؤ لڑنے کے لیے۔ اس وقت مولا علی نے فرمایا کہ یہ بنو ہاشم کا چاند ہے، یہ بنو ہاشم کا چاند ہے۔ جب آگے لڑنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر فوج آپ کو دیکھ کر ہی بھاگ جاتی ہے، جنگی صفین کے اندر دیکھ کر بھاگ جاتی ہے، آپ واپس بلا لیتے ہیں۔ جب واپس بلاتے ہیں تو تب سے آپ کو غازی کہا جاتا ہے، کیوں کہ وہ اکیلا ہی لاکھوں کے لیے کافی تھا۔ اب یہ میں جذبات میں بات نہیں کر رہا، یہ ان کی والدہ کا بھی یہی عقیدہ اور یہی ماننا تھا۔ وہ اس طرح سے کہ جب میدان کربلا میں دونوں بازو کٹ گئے تو والدہ کو جب خبر پہنچی تو والدہ جنت البقیع میں جا کر روتی تھیں اور اشعار پڑھتی تھیں، اور یہ کہتی تھیں کہ یا لیت شعری اکما اخبروا بان عباسا قطیع الیمین، کیا خبر دینے والے تم نے مجھے یہ خبر ٹھیک دی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بیٹے عباس کے دونوں بازو جو ہیں وہ کٹ چکے ہیں۔ لو کان سیفک فی یمینک، اب آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور مشکیزہ تھا۔ وہ کہتی ہیں والدہ کہ اگر اس وقت میرے بیٹے کے دائیں ہاتھ میں تلوار ہوتی، لو دنا من کا احد، پھر میں دیکھتی ہوں میرے عباس کے قریب کون آ سکتا تھا۔ تو جب یہ فرما دیا ماں نے کہ ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، لینے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں، پانی لینے کے لیے جا رہے تھے، اور پھر فرماتی ہیں یا عین ثبت دمع بغزارۃ وابکا علی العباسی کا بکاء الحزینہ، اور پھر میں اے آنکھ آج اتنا رو، آج اتنا رو کہ جتنی ایک غمگین عورت رویا کرتی ہے۔ اور پھر میری آنکھوں سے مولا غازی عباس کی جو شہادت کی خبر سن کر آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور کہتی ہیں ام البنین، نام فاطمہ تھا، ام البنین لقب تھا، کنیت تھی، وہ کہتی ہیں لا تدعونی ویک ام البنین۔ جب یہ سنتی ہے نا کہ میرے چاروں بیٹے شہید ہو چکے ہیں تو کہتی ہیں کہ آج کے بعد مجھے کوئی ام البنین نہ کہے، بیٹوں کی ماں آج کے بعد مجھے کوئی نہ کہے۔ تذکرینی بالعروس العرینی، کہ جب تم مجھے یہ کہو گے ام البنین، بیٹوں کی ماں، تو پھر مجھے اپنے غازی عباس کی یاد آتی ہے، پھر مجھے عبداللہ کی یاد آتی ہے، جعفر کی یاد آتی ہے، عثمان کی یاد آتی ہے، وہ تو سارے شہید ہو چکے ہیں، تم کس حق سے مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ بیٹوں کی ماں ہے؟ میرے بیٹے تو شہید ہو چکے ہیں۔ اور آج کان علی بنون ادعو بہم والیوم اصبحت ولا من بنین، وہ کہتی ہیں کہ آج مجھے تم یہ کہہ رہے ہو کہ بیٹوں کی ماں، آج میں نے صبح اس انداز میں کی ہے کہ جب میں اٹھی ہوں تو میرے سارے کے سارے بیٹے شہید ہو چکے تھے۔ تو وہ یہ کیا تھا، ماں بھی جانتی تھی اگر اجازت مل جاتی اور اگر ہاتھ میں تلوار ہو جاتی تو میدان کربلا میں یزید کا ایک سپاہی بھی نہ بچتا۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں جو لشکر تھا وہ ایک ہی غازی عباس کافی تھا ان سب کے لیے۔ تو اس لیے جو وفا کا عالم ہم دیکھتے ہیں دوستان محترم، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ والدہ کی طرف سے بھی فیضان تھا
اور یہ والد کی طرف سے بھی فیضان تھا۔ کیوں کہ ہم یہ پڑھتے ہیں خواجہ امین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ پڑھتے ہیں، کبھی اس کا ترجمہ بھی کر کے دیکھیے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ شاہ کسے کہتے ہیں اور بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو شاہ ہوتا ہے نا اور جو بادشاہ ہوتا ہے، ان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتا ہے، اور جو شاہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی روحوں اور جسموں دونوں پر حکومت کرتا ہے۔ دین است حسین، حقیقت میں دین ہی حسین ہے، دین پناہ است حسین، دین جس کی پناہ لے اس کو حسین کہتے ہیں، اور حسین جس کی پناہ کو پسند کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ حسین جس کی پناہ کو پسند کرے اس کو عباس کہتے ہیں۔ تو پھر دوستان محترم، دل بے ساختہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس ماں کو سلام کہ جس نے آپ کو وفا کا یہ پیکر بنایا، پھر اس کے بعد آپ کی کربلا میں وہ وفاؤں کو سلام کہ آپ نے پانی دینے کی خاطر کہ سکینہ جو پیاسی ہیں، لشکر والے پیاسے ہیں، جانے کی خاطر ادھر دریا میں پہنچ بھی جاتے ہیں، چاہتے تو خود پانی پی سکتے تھے، لیکن خیال آیا کہ حسین علیہ السلام خود پیاسے ہیں، خیال آیا کہ پیچھے خانوادہ رسول پیاسا ہے، جب خیال آیا تو اس وقت خود پانی نہیں پیا بلکہ پانی اٹھایا اور لشکر والوں کو پہنچانے کے لیے چلے گئے۔ تو یہ وفا تھی جسے قیامت تک کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو آپ کی وفا کا فیض عطا فرمائے۔ وما